بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فاطمہ عباس شاہ صاحبہ موجود ہیں میرے ساتھ, اور یہ باہر ہوتی ہیں اور باہر سے آتی ہیں پاکستان, اور ان کے بارے میں علی عباس کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے آتی ہیں اور آ کے پھر سارے پوڈ کاسٹ میں ان کو لوگ بلا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے انہوں نے خاص کر یہ کہا کہ میں نے ان سے ان کا ایجنڈا پوچھنا ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ یہ لبرلزم کو پروموٹ کرنے آئی ہیں, یہ کیا کرنے آئی ہیں, ہر چینل پہ بیٹھ رہی ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, تو ہم ان سے یہ جانیں گے. ویسے یہ ایجوکیشنسٹ ہیں, کمیونیکیشن کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے. کیسی ہیں آپ, کیوں آئی ہیں پاکستان؟ میں آپ کو یہ پرومس کرنے آئی ہوں کہ میں کوئی لیفٹسٹ نہیں ہوں, نہ میں لبرلزم پروموٹ کرنے آئی ہوں, میں ہیومنزم پروموٹ کرنے آئی ہوں, اینڈ دیٹ از مائی اونلی ایجنڈا فار ناؤ. تو کیوں آپ کا امیج یہ ہے کہ آپ لبرلزم کو پروموٹ کرنے آتی ہیں پاکستان میں؟ کدھر میرا یہ امیج ہے؟ آئی ایم ایکچولی کیوریس ٹو انڈرسٹینڈ. جن جگہوں پہ آپ جاتی ہیں آپ کے کوئی تھاٹ کسی نے سنے ہیں تو کہا ہے نا, ایسے تھوڑی کہہ رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو پریزنٹ کیا نا آپ نے. So the thing is, پاکستان کے اندر پرابلم کیا ہے؟ when a woman comes on digital platform and the way they dress and the way they talk, right? تو ہمارا ان کی فزیکل کیا کہتے ہیں ان کی فزیکل آؤٹ لک کو دیکھ کے ہمارا ایک پرسیپشن بن جاتا ہے کہ اچھا شی از اے لبرل. however what we don't understand is کہ I'm not a liberal, neither am I conservative. I believe that Islam is very important for my existence. I believe in the house of Prophet. اہل بیت پہ میرا بہت ایمان اور عقیدہ ہے. And the fact کہ I also believe کہ اگر if I'm being considered a leftist, now what exactly is the word leftist? It means if I believe in social equality and egalitarianism, then sure I am a leftist. جس کے اندر اگر مجھے اس چیز پہ اچیو ہو جاتا ہے کہ یس مین اینڈ ویمن, اینڈ آئی آلسو بلیو دیٹ مین اینڈ ویمن آر ایکول بٹ یٹ دے آر ناٹ ایکول. So this is my entire mindset, and this is exactly the type of distinction which I'm trying to achieve. That people have to understand that there is a distinction that yes, sure, we are trying to achieve equality, but on certain grounds, equality is not possible. جو اسلام نے حقوق دیے ہیں خواتین کو, ان سے آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں؟ اسلام نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں میں ان سے بالکل سیٹسفائڈ ہوں, لیکن میں جس چیز سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں وہ پیٹریارکل اور پریجوڈس انٹرپریٹیشن آف اسلامک اسکرپچر سے نہیں ہوں. سو دیٹ از مائی پرابلم. کیونکہ جہاں ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم مسلم عورتوں کی بات کرتے ہیں, اینڈ وین وی پلیس مسلم ویمن فرسٹ, وین وی پلیس ویمن دیٹس اے پرابلم, اینڈ دین وی پلیس مسلم ویمن, اینڈ دین وی پلیس اسلام. And placing Muslim women within the context of Islam has always been, since time immemorial, a matter of contestation. یہ ایک بہت ہی contentious قسم کا ایک subject matter ہے جس کے اندر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور جب ہم عورتوں کی اور مسلم عورتوں کی اس نیریٹیو میں بات کرتے ہیں, so it becomes a very sensitive matter. There is a female figure, Dr. Asma Lambrabret, and she is phenomenal when she talks about the fact that when we are talking about Muslim women in Islam, so you have to be an expert in 3 disciplines: theology, history and linguistics. کیونکہ جتنی بھی ہماری قرآن ہمارے اوپر 1400 سال پہلے نازل ہوا, there are 3 things which we have to understand. Quran sets the ultimate foundation of guidance. اس گائیڈنس کو انٹرپریٹ کس نے کیا؟ انٹرپریٹیشن ہوئی سنہ سے, رائٹ؟ وین سنہ اینڈ قرآن لیوز اے فیو میٹرز انریزالوڈ, دین دیر از اندر ڈسپلن, اٹس کالڈ اجتہاد. اور وہ اجتہاد کیا ہے کہ وہ آپ کے لوکل کسٹمس کو اور آپ کی اسلامک جیورسپریڈنس کو وہ ایک ساتھ انٹرپریٹ کرتا ہے. اور وہ لوکل کسٹمس اور اسلامک جیورسپریڈنس کو انٹرپریٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مین. سو اٹس آلویز دا پیٹریارکل and prejudiced interpretation of the Islamic scriptures which has started to basically, blur the lines between us understanding what Quran is and the interpretation جو کہ پیٹریارکل کسٹم سے چلتی آ رہی ہے. وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ خواتین کو کرنی چاہیے. دیکھیے جی, بالکل جو ہمارے اسلامک جیورسپریڈنس میں بات نہیں پتہ ہے, ہم میں سے کتنے لوگوں نے اسلامک فیمیل اسکالرس کو پروموٹ کیا ہے. اس کو روکا کس نے ہے؟ اس کو پروموٹ کس نے کیا ہے؟ پروموٹ دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ خواتین اسکالر ہیں, بالکل آتی ہیں. طیبہ خانم ہیں, اس میں سمیہ رحیل قاضی ہیں, اور بہت سے بھی میرے ذہن میں ڈھیروں نام آتے جائیں گے. وہ بالکل اسکالرس ہیں.
کا تو نہیں ہے, ٹی وی پروگرامز میں آ رہی ہیں, پوڈ کاسٹ میں آ رہی ہیں, ان کی گفتگو لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں. لیکن اگر ہر اسلامک پارٹی کے اندر, پولیٹیکل پارٹی جو اسلامک بھی ہے, اس کے اندر خواتین کو مناسب نمائندگی دی جا رہی ہے, چاہے آپ اسے یہ کہہ دیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا بڑا وہ ان کی سوچ جو ہے وہ سخت ہے, لیکن اس کے باوجود خواتین کا ونگ اس میں موجود ہے, خواتین اس کے اندر کام کر رہی ہیں. مذہبی جماعتوں کے اندر بھی ایون جو ہے وہ, آپ کوئی بھی مذہبی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی, ایسی ایک بھی جماعت نہیں ہے جس کے اندر خواتین نہیں ہوگی, خواتین کی نمائندگی نہیں ہوگی, یا خواتین بطور اسکالر اس کے اندر بات نہیں کر رہی ہوگی, اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہوگی. آپ طاہر القادری صاحب کی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں, آپ خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جماعت اسلامی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نیم دا پارٹی, سب کے اندر خواتین ہیں. تو پھر یہ سوال کہاں سے آ گیا کہ خواتین جو ہیں جی ان کو پروموٹ کوئی نہیں کرتا, پروموشن اور کیسے ہوگی؟ بالکل اسامہ, اور میں آپ کی بات سے ایگری بھی کرتی ہوں اور ایک طرح سے ڈس ایگری بھی کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں جو یہاں پر جو طیبہ خانم ہے ان کو میں بھی سنتی ہوں, ان کی بہت ساری مجالسوں پہ میں گئی بھی ہوں, اینڈ آئی تھنک شی از اے ونڈرفل, شی از این ایکسٹریملی ویل ریناؤنڈ فگر. اصل میں بات کر رہی تھی فیمنسٹ انٹرپریٹیشن آف اسلامک اسکرپچرس کی, جو ڈاکٹر اسما لیمرا بیٹ بات کرتی ہیں. تو میں نے یہی چیز پہ بات کی تھی کہ یہ طیبہ خانم اور یہ جو آپ تھوڑی بہت فیمیل اسکالرس کے نام لے رہی ہیں, وین یو ایکچولی ڈرا کمپیریزن بٹوین دیم, ویمن فیمیل اسکالرس اینڈ میل اسکالرس, ہو ہیز مور میس فالوئنگ, مین. نہیں ضروری نہیں ہے, پھر میں اگری, لائک آئی سیڈ, کہ ضروری نہیں ہے اسامہ اگین اٹس ناٹ دیٹ, کسی کی جو ہے اس طرح سے, یہ آپ کا اوپینین ہے. اس طرح سے تو ایسے ہے کہ آپ اس کو جینڈر بائسڈ کر رہی ہیں. ادروائز تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی مکتبہ فکر ہے, اور ایک ہی مکتبہ فکر کے 4 لوگ ہیں, کسی کی فالوئنگ زیادہ ہے, کسی کی کم ہے, چاروں مرد ہیں, کسی کی زیادہ ہے, کسی کی کم ہے. آپ اس کو جینڈر بائز تو نہ کریں. نہیں, میں جینڈر بائز نہیں کر رہی ہوں. اچھی طرح زیادہ سمجھ آ رہی ہے, کسی کو نہیں سمجھ آ رہی, اس پہ کیا ہے مطلب. مجھے یا میرے ارد گرد جتنے بھی رہنے والے مرد ہیں, ان کو کبھی اس بات سے یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ خاتون پریچ کر رہی ہیں تو ہم کیوں سنیں. ہم اچھی بات کر رہی ہیں, تبلیغ کر رہی ہیں, ان کو سنا جائے گا, اسکالر ہیں ان کو سنا جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ نہ جو ہے وہ سنا جائے. نہیں, سیلف کریٹڈ لگ رہا ہے مجھے, خود سے بنایا ہوا لگ رہا ہے کہ بس وہ نعرہ لگانا کہ نہیں خواتین جو ہے وہ ان کو ہونا چاہیے اور وہ سارا کچھ ہے, ویسے ورنہ تو نہیں ہے. اب آپ کب سے آئی ہوئی ہیں پاکستان؟ نہیں اسامہ, یہ بات نہیں کہ میں کب سے آئی ہوئی ہوں یا میں کوئی جینڈر بائس کریٹ کر رہی ہوں. میں آپ سے جو بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ دیر آر فیمیل اسکالرس, اینڈ اٹ از ناٹ لائک آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈرا کمپیریزن بٹوین ہو ہیز مور فالوئنگ اور ہو از مور پاپولر. نو, آپ میری بات کمپلیٹ تو ہونے دینا. میں یہاں پہ جو بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ ہمارے پاس فیمنسٹ انٹرپریٹیشن آف اسلامک اسکرپچرس کتنی ہے. دیٹ از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو, کہ جو فیمنسٹ انٹرپریٹیشن آف اسلامک اسکرپچرس ہیں, کیونکہ جو آپ پیٹریارکل انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں اس کے اندر ویمن آر کنسیڈرڈ ٹو بی سبارڈینیٹس آف مین. But the feminist interpretation of Quran basically promotes women. I'm not saying کہ there are no female scholars. And also one more thing, اگر یہاں پہ ہمارے پاس کتنی female scholars ہیں, پھر بھی ہمیں پبلک فورم پہ آ کے کہا جاتا ہے کہ 95% عورتیں جاہل ہیں. Do you see the dichotomy over here? That is my 95% خواتین جو ہے وہ جاہل ہیں, اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ شاید میں نے آپ سے زیادہ بات کی ہوگی. جس بھی پلیٹ فارم مجھے ملا ہے میں نے اس کے اوپر زیادہ بات کی ہے کہ جہالت, یا بلکہ ابھی زہیب بٹ کے ساتھ میرا پوڈ کاسٹ تھا, انہوں نے بڑا اچھا لفظ دیا کہ اگر ہم نے بولنا بھی ہے تو ہم کم عقل کہہ سکتے ہیں. اچھا, اور وہ جینڈر بائزڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ مرد بھی اتنے ہی کم عقل ہو سکتے ہیں جتنی ایک خاتون کم عقل ہو سکتی ہے. تو اس کو 95% کہنا, تو میرا خیال ہے کہ اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. تو یہ تو سارے بات, میرا خیال ہے کہ مرد بھی یہ والی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں بات کرنی چاہیے. انہوں نے خود معافی مانگ لی ہے. ویسے اسامہ, جو میں نے دیکھا ہے, مطلب کہ دیکھیں جی, جو میں نے تو ہیٹ کامنٹس دیکھے ہیں صرف, کہ جنہوں نے بھی ان کے بارے میں یہ بولا ہے کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو آئی تو سو بگ اسٹریم آف ہیٹ کامنٹس کمنگ ان اینڈ ان سپورٹ آف دیٹ پرٹیکولر پرسن. اور میں نے تو اس چیز کے اوپر بہت ووکل ہو کے بات کی ہے کہ پیپل ہیو ٹو واچ دی انٹائر ویڈیو, بیکاز وین یو سی دا انٹائر ویڈیو یو ریئلائز کہ ساحل ادیم بیسکلی واز اسپیکنگ ان فیور آف ویمن substantially, but just the wrong usage of word took away what he was trying to achieve, and people basically started focusing on that one word, اور اس کی ساری essence ان کی ٹاک کی it was basically taken away. تو اصل میں پرابلم ہی یہی ہوتی ہے, جو میں اپنی کافی اور پوڈ کاسٹ میں بھی بات کر چکی ہوئی ہوں, کہ ہم لوگوں کا پرابلم ہی صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہم کم عقل لوگ ہیں. اور ہم لوگ دیکھیں, قیامت کی بھی ایک نشانی تھی
کہ علم جو ہے نا ختم ہو جائے گا, صرف انفارمیشن رہ جائے گی. تو ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. انٹرنیٹ پہ کیا ہے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. ہم لوگ سارے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, میجورٹی آف اس. علم جو تھا وہ ہمارے پیغمبروں کے پاس تھا. ہمارے پاس کیا ہے, ہم لوگ انٹرپریٹرس ہیں, لیکن ہم اس چیز کو اتنا مس انفارم کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ پک اینڈ چوز, چیری پکنگ کرتے ہیں اور اسی چیز کے کلپس کو اتنا وائرل کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ان میں کیا ہوتا ہے کہ ساحر ادیم کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے؟ میں ان کے حق میں ہوں, میں بالکل ان کے حق میں ہوں, بیکاز آئی سو دی انٹائر ویڈیو. 95% انہوں نے کہا خواتین جاہل ہیں, اس کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. دیکھیں جی, اگر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, میں ان کی پوری ویڈیو کو جب دیکھوں, جو انہوں نے 90% ویڈیو میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے, سو آئی کی ناٹ ٹیک اٹ اوے فرام ہیم. اور انہوں نے اگر ایک اگین وہی بات ہے جو میں نے ابھی لنگوسٹکس کا ورڈ یوز کیا تھا کہ وین یو آر آن اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ود اے لاٹ آف پاور, اے لاٹ آف فیم کمز اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. So you have to be very particular with the type of words you are using. Again, using that word and especially targeting women, especially also the fact he said the same thing about men, if I may say. He said the same, lekin women were more highlighted. Women were, so my question is, why is it always the case that whenever any statement has to be passed, women are always the soft targets? Even though he said the same thing about men as well, that he did a sampling and men were also some sort of Islam illiterate in that discipline, لیکن عورتیں زیادہ نمایاں کیوں ہوئی؟ So that is the question which I'm always. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم فیمیل سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئی ہیں, کیونکہ women have always been the soft targets. یہ جتنی بھی پاکستان میں اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ کنسالیڈیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ملک کی ہوئی ہے, اس میں ویمن ہیو پلیڈ اے گریٹ رول. خود بھی کنفیوز لگ رہی ہیں مجھے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ساحل الدین نے جو بات کی ہے وہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 95% انہوں نے بات کی ہے, پہلے والی 90% بات کی ہے, وہ ٹھیک ہے بات, بالکل آپ عورتوں کے حق میں ہے. پھر جب دوسرے وہ 95% غلط بات کر رہے ہیں تو ہم اس پچھلی بات کی بنیاد پہ اس غلط بات کو صحیح سپورٹ تو نہیں کریں گے نا. ہم یہی کہیں گے کہ یار یہ بات کم از کم غلط ہے. ایٹ لیسٹ جو 95% خواتین کو جاہل کا ہے یہ غلط ہے. اور اگر فیمیل سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں تو کیا وہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ آپ مطلب کیا اس میں پوائنٹ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ نہیں ہونے چاہیے, اس پہ احتجاج ہونا چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں اسامہ, میں کنفیوز بالکل بھی نہیں ہوں اس چیز میں, اپنے سٹینڈس پہ. میں نے ساتھ یہ بھی کہا یا میں ہو رہا ہوں یا آپ ہو رہی ہیں, میں نے اپنے آپ کو بھی رکھا ہے. No, I am very clear on my vision and in which what I'm trying to insinuate. So میرا جو, let me clarify. اگین وہی بات ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیگمنٹائزڈ ہے, رائٹ. اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ان کی اس چھوٹی سی کلپ کو دیکھا, اس ورڈ کو اتنا ڈیجیٹل میڈیا نے پروموٹ کر دیا, ایمپلیفائی کر دیا کہ کوئی بھی سننے والی, میں بھی افینڈ ہوئی تھی. اچھا نہیں ہے, کرنا نہیں چاہیے. کس چیز کو روکنا نہیں چاہیے, روکنے کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہ کرے. اگین وہی بات ہے, لیکن پھر پوری ویڈیو کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے rather than just one snippet. پوری ویڈیو تو لوگ نے جہاں دیکھنی ہے وہ دیکھیں, جو غلط بات ہے اس کو تو کم از کم. میرے میجورٹی جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں جن لوگوں نے میرے انٹرویو کیے ان لوگوں نے خود وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھیں. آپ کی جو آپ کے بارے میں بھی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ لبرلزم کو پروموٹ کرتے ہیں, حالانکہ شاید آپ نے کہیں پہ کوئی ایک لفظ بولا ہو, کوئی ایک لائن بولی ہو, آپ نے آتے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں, لیکن میں لبرلزم کے ساتھ ساتھ لائک آئی سیڈ کہ آئی ایم ناٹ اے لبرل, آئی ایم ناٹ اے کنزرویٹیو. اور اگر لبرلزم کا مطلب اگر انٹروس ہے, اگر آپ ڈکشنری اس کی دیکھیں, اس میں یہ کہ جو سوشل اکوالٹی اور ایگالیٹیرینزم کو پروموٹ کرتے ہیں. آف کورس اگر میں ایجوکیشنلسٹ ہوں تو میں تو سوشل اکوالٹی اور ایگالیٹیرینزم کو پروموٹ کروں گی, کیونکہ میں نے اپنے میل اسٹوڈنٹس کو بھی آنسریبل ہونا ہے, میں نے اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو بھی آنسریبل ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, تھوڑا سا آگے ہم ڈبیٹ کو جو ہے وہ اب لے کے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے اور اس کے پیچھے بہت سی بڑی وجوہات ہوں گی. آپ کیونکہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, آپ کیونکہ رہتی بھی ظاہر کے باہر ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو ایٹ لیسٹ حکومتی سطح پر ہونی چاہیے, جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ اس قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ اس قوم کے لیے صرف یہی چیز بہتر ہو سکتی ہے کہ خدا کے واسطے یہ جو ٹریڈیشنل مسوجنسٹک ٹریڈیشنس ہم فالو کرتے آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ سینگ کہ مین آر مسوجنسٹ, آئی سی ویمن آر آلسو مسوجنسٹ. ایک عورت کو بھی دوسری عورت برداشت نہیں ہے, ایک مرد کو بھی عورت برداشت نہیں ہے, عورتوں کو بھی مرد برداشت نہیں ہے, عورتوں کو عورتیں برداشت نہیں ہیں, اینڈ وی آل نو دیٹ. چاہے ایون اف آئی گیٹ اے بیک لیش, آئی نو women cannot tolerate women. Women are the ones primarily and substantially جو کہ عورتوں کے لیے گڑھے کھوتری ہوتی ہیں یہاں پہ, right? Because this jealousy, it basically stems from the time of Adam and Eve.
ٹھیک ہو گیا. تو وہ تو آپ دیکھ لیں نا کہ ایو کا بھی کیا تھا کہ جی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایپلز کھول دیے ہوئے تھے, صرف ایک ایپل جو تھا وہ نہیں کھانا تھا ایڈم نے, اور اس میں ان کو انٹائز کس نے کیا, have it, it was always the woman. So a woman can either make you or a woman can either break you. تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو میں اپنے آپ کو ایجوکیشنلسٹ, جو میرا ایک پروفیشنل ایک جو ٹیگ لائن ہے میری, وہ یہی ہے کہ پلیز اپنے ایجوکیشن سسٹمس کو پروموٹ کریں. Our education systems are so bad. Our education systems are breaking with the passage of time. گورنمنٹ جو ہے ٹیکسز ہمارے اتنے بڑھا چکا ہوا ہے, ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لوور طبقہ, مڈل کلاس تو ختم ہوتی جا رہی ہے. either you are rich اور either you are poor. اگر اور جو لڑکیوں کی پہ جب جہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر عورتیں جاہل ہیں, ان کو جاہل کون کر رہی ہے, ہماری اکانومی, بیکاز women do not have any other problem. آپ نے یہ مان لیا کہ خواتین جاہل ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, وہ تو دیکھیں جی ساحل ندیم نے تو یہ بولا تھا اسلام سے دور ہیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں اگر ہمیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جاہل بھی اگر رہ رہی ہیں, وہ کیوں, ہمارے پاس اور کوئی پرابلمس نہیں, ہمارے پاس اکنامک ریسٹرکشنز ہیں, ہمارے پاس اکنامک ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کے اندر آف کورس جو ہمارے پاس, جو کہ انس ناٹ جسٹ پاکستان, اٹ از اے کنسٹروڈ نوشن اکراس دا گلوب کہ مین آر دا بریڈ ونرس. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, رائٹ. تو جب تک آپ اپنے ایجوکیشن سیکٹرز کو, کافی کچھ بدل گیا ہے پاکستان میں, اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں. نہیں, بٹ ایجوکیشن سسٹمز نیڈ ٹو بی ریویمپڈ. وہ تو دونوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. نہیں, ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں نا کہ جب, کیونکہ دیکھیں بات سنیں, ہمارے اداروں کے پاس, ہماری گورنمنٹ کے پاس سڑکوں کے اوپر پیسے لگانے کا کے پیسے ہیں, آف کورس ایکول پے فار ایکول ورک, ایکول ایجوکیشن فار بوتھ دا جینڈرس. اور اصل میں پلیز لیٹس اس آلسو فوکس آن ون تھنگ کہ واٹ آئی ہیو ایکچولی سین, اٹس اے پرابلم وچ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ کہ we have also like created a sort of a gender when it comes to education. Like science is considered to be more for men, philosophy and literature is considered to be more feminine. جب میں وہاں پہ فار ایگزامپل جب میں ادھر پاکستان میں لٹریچر پڑھ رہی تھی, اینڈ آئی گاٹ این اے ان مائی لٹریچر اینڈ مائی میل سبارڈینیٹ گاٹ اے سی, ہی سیڈ ہاں یہ لڑکیوں کا سبجیکٹ ہے. نہیں, میرا خیال ہے اب کافی حد تک تبدیلی آ گئی ہے. کافی حد تک بیان کر دیتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ پہلے یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے, آج سے ہم 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں, 20 سال پہلے چلے جائیں, 30 سال پہلے چلے جائیں, تو یہ ہوتا تھا کہ فلاں اسٹڈیز خواتین کے لیے نہیں ہے. اب تو دیکھیں اسپیس سائنس بھی پڑھ رہی ہیں, اب تو ایروناٹیکل انجینئرنگ بھی کر رہی ہیں, ساری فیلڈس, کیمیکل انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے, فوج میں بھی جا رہی ہیں, اہم عہدوں پہ بھی جا رہی ہیں خواتین. اب اس طرح سے نہیں ہے, اب نہیں سوچتے پیرنٹس کہ یہ خاتون ہے تو اس کو اس سے بچا کے رکھنا. I'm not talking about parents, I'm talking about both the male and female counterparts who study together. میں اس چیز کے again ایگزامپل ہے نا وہ جو آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں اگر ایک ایگزامپل بھی ہے نا, وہ یہ رویہ ہے, میں یہ بالکل اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہ رویہ نہیں ہے کہ یہ خاتون کی جو ہے وہ ڈومین ہے, یہ ان کا جو ہے وہ کرنا ہے, یہ بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کمی کافی آ گئی ہے, اس بات کو بھی مانیں آپ. میں بالکل اس سے اگری کرتی ہوں. تو اس کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے, ابھی تو آپ پیئر گروپ کی بات کر رہی ہیں, اس وقت تو پیرنٹس ہی الاؤ نہیں کرتے تھے. یعنی بہت سی, اب آپ میڈیا انڈسٹری کو دیکھ لیں نا, میڈیا میں آج سے 10 سال 20 سال پہلے خواتین کا آنا ایک خواب ہوتا تھا کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہے میڈیا کے اندر, ماں باپا الاؤ نہیں کر رہے, ٹی وی پہ آنا کتنا جو ہے وہ. اب اس طرح سے نہیں ہے, اب نائٹ شفٹ میں بھی خواتین کام کر رہی ہیں, دن میں بھی کر رہی ہیں. کافی حد تک لوگوں کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں اس حوالے سے, لیکن یس اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ چیز اس لیے صرف اظہار کی ہے, اگین آئی ایگری ود یو. میں نے اپنی اسٹارٹ آف ہمارے اس پوڈکاسٹ میں نے بولا تھا کہ ویمن ہیو ارنڈ این انویبل پوزیشن آن نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیولس. ہمارے ملک کی عورتیں انٹرنیشنل فورمس پہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میں اس چیز پہ, میرا یہاں پہ کہنے کا یہ جو میں نے اس سچویشن کو ہائی لائٹ کیا تھا تاکہ اگر آپ اس چیز کو ووکلائز کرو گے تو جتنے بھی آپ کے یونیورسٹی کے بچے, اسکولس کے بچے یہ چیزیں کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی یہ ہے, لڑکوں کی, بیکاز آف کورس اٹس اے لرنڈ بیہیویئر. تو اگر ابھی سے وہ چیز اس چیز کو سنیں گے, ان کے دماغ میں یہ چیز رجسٹر ہوگی کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فیمیل سبجیکٹ اینڈ نو سچ تھنگ ایز اے میل سبجیکٹ. تو پرابلمس کو جب آپ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرو گے, دیٹ از وین یو کین بیسٹ ایڈریس دیم. دیٹ واز دی انٹائر انٹینشن فار می ٹو بیسکلی ہائی لائٹ کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ ان ایجوکیشن سیکٹرز ایز ویل.
یہ ہو گیا ایک آپ نے ایجوکیشن کا بتا دیا آپ نے فیکٹر. اس کے علاوہ جن چیزوں پہ فوری کام کرنے کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ میں, ریسرچ میں, پلیز اسٹارٹ انویسٹنگ ان ریسرچرز. پاکستان میں اگر آپ خود ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کی بڑی سوشل اسٹینڈنگ ہے, ڈیجیٹل اسٹینڈنگ ہے, اگر آپ یہ دیکھیں سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان سے زندہ بھاگ. کیوں ہم اپنے ملک سے بھاگنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت جو ہے, ہماری ملک کی اکنامک فیلسی ہے سب سے بڑی. اکنامک فیلسی از دا بگیسٹ obstacle because it is سب سے پہلے it is not allowing men and women to become a part of economic development. میں باہر سے آئی ہوں, مجھے ہر کوئی پوچھتا آپ کیوں آ گئی ہیں, and that is such a sad question to ask. کہ اگر کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو بلکہ اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ باہر کے بچے باہر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو ہمیں ہماری ایجوکیشن کے لحاظ سے پے کرنا چاہیے کہ دیز آر گڈ ریسورسز. یہاں پہ کوئی ریسورسز کی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے. آپ کو بالکل ہی ایک ٹوتھ اینڈ نیل کے طور پہ پے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پیٹرول کا فیول ہی جسٹ انٹائر وٹ یو کال اٹ فرام یور ہوم ٹو دا انسٹیٹیوٹ یو آر پیئنگ فرام یور پاکٹ. تو اگر ہمارے ملک میں آپ شادیوں پہ کروڑوں روپے لگا رہے ہوتے ہیں, کھربوں روپے کچھ لوگ تو لگا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی تو شادیاں پورے سیزن چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اور مطلب کہ آپ لوگ جی ڈونیشنز مانگ رہے ہوتے ہو, لیکن ڈونیشنز آپ اپنی جیبوں سے نہیں مانگتے, آپ مڈل کلاس سے مانگتے ہو. ڈونیشنز کون دے رہا ہوتا ہے؟ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سب سے زیادہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. غریبوں کو کون سب سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں؟ میرے خود کے اسٹوڈنٹ جو مڈل کلاس لوگ سب سے زیادہ وہ ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں. جو کہ ایلیٹ لوگ ہیں وہ ڈونیشنز مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ باہر کے ریسورسز میں اپنا انویسٹ نہیں کرو گے تو یہاں پہ آ کے تو لوگ واقعی میں زندہ بھاگ رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے ملک ہی ہماری کمر توڑ رہا ہے. ہمارا ملک پہچان ہی نہیں پا رہا ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے گولڈن گوس ہیں, ان کے اوپر انویسٹ کریں. تو اگر آپ ہمارے پر انویسٹ نہیں کریں گے, آپ جیسے ہم جیسے ریسورسز پہ انویسٹ نہیں کریں گے جو کہ ایکچولی یہاں پر دینے آئے ہیں, کچھ لینے نہیں آئے ہیں, تو ہم یہاں پہ کس طریقے سے ریٹین ہوں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے انڈیا نے پروموٹ کیا اپنی موویز, اپنی فلمز, اس سے اپنے کلچر کو, اپنے برانڈ امیج کو, ہم نے دیکھا اب کوریا بھی بڑا شاندار کام کر رہا ہے اس کے اندر. ایون میں اگر اپنے ملک کی بات کروں تو وہاں کے کلچر لوگوں کو سمجھ آ رہا. ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ حالانکہ ہمارا ڈرامہ تو بہت اچھا تھا کسی زمانے میں, ایون انڈیا میں آج بھی ہمارے ڈراماز چلتے ہیں, لیکن جتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, نیٹ فلکس ہے, امیزون ہے, اس کے اوپر ہماری پریزنس اس طرح سے نظر نہیں آتی. ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اگین پاکستان آپریٹس انڈر دا لا آف شریعہ, ٹھیک ہے نا, چل رہی ہیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں اگین. اور جس طرح ہم شریعہ لوگ کے ویسے نہیں چلنا چاہیے اس پہ, نہیں دیکھیں اگین وہی بات ہے, بالی ووڈ اپنے کو کیوں پروموٹ کرے؟ کیونکہ وہ ان کا کلچر ہے. ہم لوگ یہاں پر جب عورتیں پوڈ کاسٹ پر آتی ہیں یا اپنے انٹرویوز دے رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو میں کامنٹس ان کے پڑھی, ان کے منہ پہ میک اپ کتنا لگا ہوا ہے, ان کے دوپٹے کدھر ہیں, ویلکم ٹو پاکستان, ویلکم دس, ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آنا ہے. چینج اگین. باقی خواتین دوپٹے میں ہوا کرتی تھی, ابایا میں ہوا کرتی تھی. دیکھیں بات دوپٹوں کی نہیں ہے, اب ویسٹرن ڈریسنگ آ رہی ہے. یہ ایک اس سے گزر رہے ہیں نا, یہ جو ہو جائے گا پورے کا پورا چینج ہو جائے گا تو کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا. دیکھیں یہاں پہ نا عورتوں کو تھریٹ ہوتا ہے, یہ بہت نیا ہے. ابھی بھی آج دیکھیں آپ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو کبھی ایسا نظر نہیں آئے گا. تو ان کے لیے جب وہ دیکھیں گے تو ان کے لیے ایک نئی چیز ہے نا, ان کے لیے ایک چینج ہے بہت بڑا. تو وہ کوئی اٹھ کے کوئی پتھر تو نہیں مار رہا نا اس پہ, وہ کمنٹ ہی کر رہے ہیں نا, اس کا وہیں پہ بس چل رہا ہے. نہیں جی دیکھیں یہ جو کامنٹس بھی ہوتے ہیں نا, ہیٹ کامنٹس, اٹ ٹیکس اے ٹول آن یور مینٹل ہیلتھ. اور جب آپ اس طریقے کے اتنے خوفناک تھریٹس بھی کر رہے ہوتے ہو ٹورڈز ڈانسرز, ٹورڈز فیمیل آرٹسٹ, تو مطلب آئی نو پیپل ان میڈیا فریٹرنیٹی جو کہ ایکچولی سم ٹائم دے آر فیئرفل آف دیئر لائفس, کیونکہ ان کو اسلامک اداروں سے تھریٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو اصل میں پرابلم یہ, آف کورس آرٹ اینڈ کلچر از سم تھنگ وچ از ویری بیوٹیفل, اور آرٹ اینڈ کلچر ہمارے ملک میں بہت زور و شوروں سے, فار ایگزامپل اجوکا تھیٹر کو دیکھ لیں, آپ ہماری میڈیا انڈسٹری کو دیکھ لیں, وی ہیو ویری ویل لرنڈ انڈیویجولس ان دا میڈیا فریٹرنیٹی ٹو. لیکن دا پرابلم از کہ ہمارا سب سے زیادہ بیک لیش کس سے آ رہا ہوتا ہے؟ فرام ایکسٹریمسٹ گروپس اوور ہیئر, کیونکہ یہاں پہ ٹالرنس بہت کم ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ ٹالرنس ہیز ٹو بی, اٹ ہیز ٹو ڈیمینش in order for us to promote art and culture. That is the only obstacle which I as a woman and as a person and even as a consumer or as an audience feel کہ اصل میں ہماری ہر progression جو progression کی جگہ digression میں convert ہو جاتی ہے, it is only met by extremism over here.
اینڈ دس کانسٹنٹ فیئر وچ ویمن ان جنرل فیل کہ اچھا اگر ہم یہاں پر آئیں گے, کوئی بھی آپ نے غلط الفاظ بول دیا, یہ کوئی چیز غلط کر دی, جو مرد حضرات سے ایک بیک لیش آ رہی ہوتی, اٹ از ٹیریبل. Women, they start hiding themselves, because I know people in the media fraternity, so you have to be very courageous when you are facing the camera, and you're actually walking on very tight ropes over here, if I'm being honest. آپ کے ساتھ بھی انٹرویو کرتے ہوئے آئی ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل ان ٹرمز آف واٹ آئی ایم سیئنگ, واٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ. سو یس, وی ہیو اے لاٹ آف ٹیلنٹ اوور ہیئر, بٹ ہمارا ٹیلنٹ جتنا زیادہ پرومیننٹ ہو سکتا ہے, اور ہمارا ٹیلنٹ پرومیننٹ ہو رہا ہے. یو ایس میں جا کے بل بورڈس پہ, نیو یارک میں ہماری سنگر جن کی جو بل بورڈس پر آئی ہیں, تو اٹ از ناٹ کہ پاکستان کوئی پیلیولتھک ایرا کا ہے. مسئلے نہیں ہے, اب میڈیا زیادہ دکھا رہا ہے, سر اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے یہ کنٹری, ٹھیک ہے. سر میں ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہی. کوئی کمنٹ کر دے اگر اس کے اوپر, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دھمکی آ گئی یا وہ سارا کچھ ہو گیا. سر دھمکیاں تو ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آیا اس طرح سے. سر مجھے تو نظر آیا, کیونکہ میں تو کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہوں, اینڈ آئی سی دیر از اے لاٹ آف ہیٹ ٹوورڈز ویمن ایز ویل, اے لاٹ, ناٹ سیئنگ ایبسلیوٹلی, بٹ دیر از. سو ابھی بھی پاکستان از اے پروجیکٹ وچ از انڈر ورکنگ, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اس اے لاٹ آف ٹائم ٹو کم آن دیٹ لیول ویئر وی ایز ویمن آرٹسٹ اور ایز انٹرپرینیورس اور بزنس مین اور ویمن ان جنرل, دے اسٹارٹ فیلنگ سیف. ویمن ڈو فیل سیف. لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور, کراچی اور اسلام آباد, ان ڈیولپڈ ایریا, ان میٹروپولیٹن ایریاز کی عورتیں, تو اس کے پھر آپ ان سارے سبربس کو اور سبربن ایریاز کو اور ٹاؤنس کو اور ولیجز کو ہم اپنی اس چیز سے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور جب آپ دوبارہ آئیں گی پاکستان کسی ایجنڈے کے ساتھ بقول علی, تو پھر ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے اور ہم جانیں گے. بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.